بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع سخن ہے مجتہد منتصب جلیل القدر محدث عظیم فقیہ امام ابو جعفر احمد بن محمد ازدی حجری مصری طحاوی رحمہ اللہ، متوفہ 321 سنہ ہجریہ، اور ان کی چند تالیفات۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ آسمان علم و فضل کے آفتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مختلف شخصیات ہیں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو کوئی کسی ایک فن میں کمال رکھتی ہے، کوئی شخصیت کسی دوسرے فن میں کمال رکھتی ہے، اور جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اسی فن کا ماہر ہوتا ہے، دوسرے فن میں اسے وہ مقام مرتبہ مہارت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں حدیث کے اندر بھی امام نظر آتے ہیں اور فقہ کے اندر بھی آپ ہمیں امام نظر آتے ہیں۔ بہت کم ہستیاں ایسی تاریخ میں گزری ہیں کہ جو بیک وقت آسمان حدیث اور آسمان فقہ پہ نور باری کر رہے ہوں، یکساں کمال کے ساتھ، یکساں مہارت کے ساتھ۔ ان معدود چند ہستیوں میں سے ایک امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ چوٹی کے محدث ہیں اور بلند پایہ فقیہ ہیں۔ آپ کی معرفت حدیث کی صلاحیتیں بھی علماء محدثین نے تسلیم کی ہیں، اور آپ کی فقاہت کو بھی فقہائے کرام نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں جب ہم کتب تذکرہ اٹھاتے ہیں، کتب تراجم اٹھاتے ہیں، تو ان کے اندر ہمیں ایک سے ایک ایڈمائرنگ کامنٹس نظر آتے ہیں۔ تبصرے کیسے کیسے تبصرے علماء نے ان کے بارے میں کر رکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کانا ثقتن ثبتن فقیہن عالمن نبیلن فاہما لم یخلف بعدہ مثلہ، کہ امام طحاوی رحمہ اللہ ثقہ تھے، ثبت تھے، فہیم تھے، سمجھدار تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، نبیل تھے، اور آپ نے اپنے بعد اپنے جیسا کوئی نہیں چھوڑا، یعنی آپ کے بعد کوئی آپ کی مثل نہیں آیا۔ حافظ ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ، جو خود اونچے درجے کے فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، حافظ مغرب انہیں کہا جاتا ہے۔ حافظ مغرب یہ فرماتے ہیں کانا عالما بجمیع مذاہب الفقہا، کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تمام مذاہب فقہا کے عالم تھے، تمام مذاہب فقہا پہ آپ کو دسترس حاصل تھی۔ اور حافظ ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ کی کتاب التمہید، اس کتاب التمہید میں آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتب سے۔ اسی طرح ہمیں حافظ ابن کثیر، جو خود محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، وہ امام طحاوی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں احد الثقات الاثبات والحفاظ الجہابذہ، کہ امام طحاوی رحمہ اللہ ثقہ، ثبت اور جہبذ یعنی ماہر حفاظ میں سے ایک ہیں۔ جہابذہ جمع ہے جہبذ کی، جہبذ کہتے ہیں انتہائی ماہر کو، خبیر، نقاد۔ تو یہ امام ابن کثیر امام طحاوی رحمہ اللہ کو جہبذ بھی مان رہے ہیں، حافظ حدیث بھی مان رہے ہیں، ثقہ بھی مان رہے ہیں، ثبت بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ اور حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، وہ بھی اونچے درجے کے محدث ہیں، وہ امام طحاوی کے لیے کہتے ہیں من نظر فی توالیف ھذا الامام علم محلہ من العلم وسعۃ معارفہ، کہ جو اس امام کی، پہلا لفظ ہی کیا استعمال کیا، امام۔ امام ذہبی خود امام ہیں، لیکن وہ امام طحاوی کو امام تسلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اس امام کی تالیفات میں نظر کرے گا، پڑھے گا، دیکھے گا، تو وہ جان لے گا کہ علم میں ان کا مرتبہ کتنا ہے، اور وہ یہ جان لے گا کہ ان کے معارف کی وسعت کتنی ہے، کہ ان کا دائرہ کتنا پھیلا ہوا ہے۔ یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ انسائکلوپیڈیا قسم کی شخصیت ہے، عبقری جینیس شخصیت ہے۔ اسی طرح ابن تغری بردی مشہور مورخ گزرے ہیں، وہ امام طحاوی کے لیے کہتے ہیں کانا امام عصرہ بلا مدافع فی علم الحدیث والفقہ۔ امام طحاوی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ امام طحاوی بغیر کسی مقابل کے اپنے زمانے کے امام تھے، اپنے زمانے کے امام تھے، امام العصر تھے۔ کانا امام عصرہ بلا مدافع، پھر آگے بتا رہے ہیں کس کس چیز میں امام العصر تھے، بتاتے ہیں آپ اپنے زمانے کے امام تھے، بلا نزاع امام تھے، بغیر کسی جھگڑے کے امام تھے، فی الفقہ فقہ میں، والحدیث حدیث میں، و اختلاف العلماء اور اختلاف علماء کے مسائل میں، مہارت کے معاملے میں، والاحکام
احکامی اور احکام شریعہ کے استنباط اور احکام شریعہ پر دسترس کے معاملے میں، واللغتی والنحوی اور لغت کے معاملے میں، اور والنحوی اور نحو کے معاملے میں، وصنف المصنفات الحسان اور آپ نے عمدہ کتابیں لکھی ہیں، حسان حسن کی جمع۔ تو یہ ابن تغری بردی نے ٹریبیوٹ پیش کیا، اور یہ جو تبصرہ کیا اس تبصرے کے اندر انہوں نے آپ کو امام العصر قرار دیا، فقہ میں بھی، حدیث میں بھی، اختلاف علماء کے معاملات میں بھی، احکام میں بھی، لغت میں بھی، نحو میں بھی، یعنی پتہ چلا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کسی میدان میں بند نہیں تھے، آپ ہر میدان میں ہمیں درجہ امامت پر فائز نظر آتے ہیں، ہر میدان کے شاہ سوار نظر آتے ہیں، اور آپ کی جو صلاحیت ہیں فقہی صلاحیتیں، آپ کا درجہ فقہا کے اندر کیا ہے، فقہا کس نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں، محدثین تو آپ کو اعلیٰ مقام دیتے ہی دیتے ہیں، اور چند محدثین کے میں نے تبصرے آپ کے سامنے رکھ ہی دیے ہیں۔ فقہا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فقہا کے اندر علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ مشہور حنفی فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے فقہا کے طبقات بیان کی ہیں، کلاسیفیکیشن کی ہے فقہا کی، تو انہوں نے جو ترتیب مقرر کی ہے فقہا کی، تو انہوں نے 7 طبقات بنائے ہیں، 7 درجے بنائے ہیں، 7 کیٹیگریز کی ہیں انہوں نے۔ تو 7 مراتب میں جو انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے، تو اس میں سے تیسرا مرتبہ انہوں نے رکھا ہے مجتہد فی المسائل کا، پہلا مرتبہ انہوں نے رکھا مجتہد مطلق کا، مجتہد فی الشرع کا، دوسرا رکھا مجتہد فی المذہب کا، تیسرا رکھا ہے مجتہد فی المسائل کا۔ تو انہوں نے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کو مجتہد فی المسائل ڈکلیئر کیا ہے، اس طبقے کے اندر شمار کیا کہ آپ مجتہد فی المسائل تھے۔ تو یہ بھی اگرچہ بہت عظیم رتبہ ہے مجتہد فی المسائل ہونا، یہ بھی بہت تھوڑے لوگ اس منصب پر فائز تھے، لیکن محققین کو اس پر بھی اعتراض ہے، محققین نے علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اجلہ محققین امام زاہد کوثری رحمہ اللہ، امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، امام شہاب الدین مرجانی رحمہ اللہ، ان حضرات نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تیسرے طبقے میں نہیں ہیں، بلکہ امام طحاوی رحمہ اللہ مجتہد مطلق ہیں، اجتہادی صلاحیتیں اللہ نے انہیں وافر مقدار میں عطا فرمائی تھیں، اجتہاد کے سارے ٹولز ان کو حاصل تھے، جس طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ان محققین کی تحقیق کے مطابق مجتہد مطلق ہیں، اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ بھی ان حضرات کی تحقیق کے مطابق مجتہد مطلق ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام طحاوی ان تینوں حضرات نے اپنے آپ کو چونکہ منسوب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کیا ہے، تو اس لیے یہ مجتہد مطلق منتسب ہیں، مجتہد مطلق مستقل نہیں، یعنی مجتہد مطلق کو یہ حضرات 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں کہ ایک مجتہد مطلق مستقل ہے جس نے اپنا الگ سے مستقل ایک مذہب وضع کیا، طریقہ وضع کیا جو آگے جاری ہوا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ حضرات مجتہد مطلق مستقل ہیں۔ دوسرے وہ مجتہد مطلق ہیں کہ جو مجتہد مطلق منتسب ہیں، کہ وہ ان کے پاس اجتہادی صلاحیت تو ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہرحال مجتہد مطلق مستقل کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ مجتہد مطلق منتسب ہیں، اور ناچیز کو بھی ان کی اس رائے سے بالکل اتفاق ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی تصانیف کو جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ فقہ کے بارے میں ہو چاہے وہ حدیث کے بارے میں ہو، تو ان تصانیف کو دیکھ کر واقعی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اجتہادی صلاحیتیں بہت اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھیں اور آپ مجتہد مطلق منتسب کے مقام پر فائز تھے۔ یہ تو تھا امام طحاوی رحمہ اللہ کا مقام، مرتبہ، اور علماء کرام کے کلمات مدح و ثنا، علماء کرام نے ان کے لیے جو ایڈمائرنگ کومنٹس دیے ہیں، یہ ہم نے اس پہ گفتگو کی۔ اب آ جائیے امام طحاوی رحمہ اللہ کی ولادت کی طرف کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کے احوال مختصر، پھر اس کے بعد ہم آپ کی کتابوں کی طرف آتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی ولادت کے بارے میں کتب میں 4 اقوال بیان ہوئے ہیں۔ ایک قول 229 سنہ ہجریہ کا بیان ہوا ہے، ایک قول 237 سنہ ہجریہ کا بیان ہوا ہے، ایک قول 238 سنہ ہجریہ کا بیان ہوا ہے اور ایک قول 239 سنہ ہجریہ کا بیان ہوا ہے۔ یہ 4 اقوال ہیں۔ دوسرا اور تیسرا قول، اس کو تو علماء نے زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن پہلے اور چوتھے قول کو اہمیت حاصل ہے۔ پہلے قول 229 سنہ ہجریہ والے کو بعض علماء نے راجح قرار دیا اور بعض حضرات نے 239 سنہ ہجریہ والا قول یعنی چوتھا قول اس کو راجح قرار دیا ہے۔ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیادہ راجح چوتھا قول ہے 239 سنہ ہجریہ والا، اور اس قول کے مطابق آپ کی عمر مبارک بنتی ہے 82 برس۔ پہلا قول 229 سنہ ہجریہ والے لے لیا جائے تو آپ کی کل عمر بنے گی 92 برس 92 ایئرز۔ چوتھے قول کو لیا جائے تو آپ کی عمر مبارک بنے گی 82 برس 82 ایئرز۔
زیادہ راجع قول ارجح قول چوتھا ہے، آپ کی عمر مبارک 82 برس تھی کل۔ اور اس کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ پوری ایک کتاب ہے الفتح السماوی فی مولد طحاوی کے نام سے محمد ایوب سہارنپوری صاحب کی، جس کتاب میں انہوں نے دلائل دیے ہیں اس پر، اور دلائل سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ چوتھا قول ہی راجع ہے۔ اس کے علاوہ امام زاہد کوثری رحمہ اللہ نے بھی اس پہ بڑے اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ آپ کی کتاب ہے الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی، چھپی ہوئی کتاب ہے، عام دستیاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کتاب میں بھی آپ نے بڑے تفصیل سے اس پہ کلام فرمایا اور دلائل سے اپنے موقف کو واضح فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کے خاندان کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آپ کا خاندان بھی ایک علمی خاندان تھا۔ آپ کے والد ماجد امام محمد بن سلامہ طحاوی یہ خود بھی عالم تھے اور بالخصوص شعر و ادب میں انہیں مہارت حاصل تھی، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مشکل الاثار میں ان سے قول بھی لیا ہے، روایت ان سے بھی لی ہے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تو معلوم نہیں، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں باقاعدہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں یہ تصریح کر رکھی ہے کہ وہ خود فقیہہ تھیں اور باقاعدہ امام شافعی رحمہ اللہ کی مجالس درس میں حاضر ہوتی تھیں، شرکت کرتی تھیں، اور ان کے بھائی یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ کے ماموں امام ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ مزنی رحمہ اللہ، وہ بھی اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے، امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید، خاص شاگرد رشید، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی بعض کتب کے راوی بھی ہیں، اور باقاعدہ امام شافعی کی کتاب کے مسائل کو انہوں نے کتابی صورت میں لکھا، مختصر المزنی کے نام سے، جو عام دستیاب ہے، اور اس پہ باقاعدہ علماء نے پھر آگے شروع لکھی، تلخیصات لکھی۔ مذہب شافعی میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، بلکہ مذہب شافعی میں ان کو وہ مقام دیا جاتا ہے امام مزنی کو کہ جو ہمارے مذہب حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کو دیا جاتا ہے۔ تو وہ امام مزنی رحمہ اللہ بھی امام طحاوی رحمہ اللہ کے ماموں تھے، یعنی امام طحاوی کے والد بھی عالم، امام طحاوی کی والدہ بھی عالمہ، امام طحاوی رحمہ اللہ کے ماموں بھی عالم، اور پھر خود امام طحاوی کے جو رضائی والد تھے ابو موسیٰ عیسیٰ بن ابراہیم بن مسعود غافقی، یہ بھی عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ اسی طرح امام طحاوی کے بیٹے ابو الحسن علی بن احمد طحاوی یہ بھی فقیہ تھے۔ تو سارا خانوادہ آپ کا علمی خانوادہ تھا، اور اس کے اندر علم و فضل یہ چشمے رواں تھے، اور جب والدین ایسے ہوتے ہیں تو پھر بیٹے جو ہے امام طحاوی جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اور بالخصوص والدہ دیکھیں، خواتین کی دینی تعلیم کی اہمیت کا بھی اس سے پتہ چلا کہ آپ کی والدہ فقیہہ تھیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم سرمایہ اسلاف کے ایک ایپیسوڈ کریں گے، وہ خواتین اسلام جو باقاعدہ فقیہات تھیں، جو باقاعدہ محدثہ تھیں، فقیہ تھیں، ان پر بھی ہم انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ الگ سے کریں گے۔ آ جائیں اساتذہ کی طرف، تو آپ کے اساتذہ کے اندر بھی بڑے نام ہیں، ذیل القدر نام ہے، سینکڑوں اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا ہے۔ ہم ان میں سے اختصار کے پیش نظر چند ایک کے نام ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کے ماموں ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ مزنی رحمہ اللہ، دوسرے آپ کے والد ماجد کا ذکر تو پہلے ہی ہو گیا، آپ کی والدہ کا ذکر بھی ہو گیا، یہ بھی آپ کے اساتذہ ہیں۔ اسی طرح سنن نسائی کے مؤلف امام ابو عبد الرحمن محمد بن احمد بن شعیب، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ، یہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ قاضی بکار بن قتیبہ جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی بھی رہے ہیں، امام تھے بڑے اونچے درجے کے، وہ آپ کے استاد ہیں، اور آپ کے استادوں میں نمایاں ترین استادوں میں سے ایک ہیں۔ اور پھر جن استاد سے آپ نے سب سے زیادہ کسب فیض کیا ہے، جن کی آپ نے ملازمت اختیار کی ہے، یعنی ان کی صحبت کو ہمیشہ اختیار کیا اور طویل عرصے تک اختیار کیا ہے، وہ ہیں جناب والا امام ابو جعفر احمد بن ابی عمران موسیٰ بغدادی رحمہ اللہ، یہ بھی حافظ الحدیث تھے، فقیہ تھے، قاضی بھی تھے۔ امام ابو جعفر احمد بن ابی عمران، امام ابو جعفر، ان کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، نام ان کا احمد ہے، احمد بن ابی عمران۔ موسیٰ بغدادی بغداد کے تھے، لیکن ایک طویل عرصہ مصر میں گزارا ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ باقاعدہ قاضی نہیں تھے، قاضی کے نائب تھے۔ بہرحال قاضی ہوں یا نائب قاضی ہوں، قضاء کے ساتھ ان کا تعلق ضرور تھا۔ اور امام طحاوی کے اساتذہ کے بارے میں مکمل کتاب لکھی گئی ہے، الکلام الحاوی عن الشیوخ للامام طحاوی کے نام سے، ہماری میز کی زینت ہے، اس میں امام طحاوی کے اکثر اساتذہ کا ذکر موجود ہے۔ بلا مبالغہ سینکڑوں اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا۔ تلامذہ کی طرف آئیں تو تلامذہ بھی امام طحاوی رحمہ اللہ کے چند آفتاب، چند مہتاب، ان میں سے چند کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کے صاحبزادے ابو الحسن علی بن احمد طحاوی رحمہ اللہ، جن کا ذکر پہلے آیا،
دوسرے امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی رحمہ اللہ، جن کی معاجم ثلاثہ مشہور ہیں، الموجم الکبیر جسے طبرانی کبیر بھی کہتے ہیں، الموجم الاوسط جسے طبرانی اوسط بھی کہتے ہیں، الموجم الصغیر جسے طبرانی صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ ان تین کتابوں کے مؤلف ہیں، مشہور محدث ہیں، یہ بھی امام طحاوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح ابن عدی مشہور محدث ہیں، الکامل فی ضعفاء الرجال کے مؤلف ہیں، یہ بھی امام طحاوی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں۔ اسی طرح ابو عبید علی بن حسین جو ابن حربویہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ بھی امام طحاوی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں۔ اسفار کی طرف آئیں تو امام طحاوی نے جو سفر کیے ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ نے شام کا سفر کیا ہے، طبریہ کا سفر کیا ہے، حجاز مقدس کا سفر کیا ہے۔ شام کے اندر چونکہ اس زمانے میں اسکلان، غزہ، بیت المقدس یہ سب شام کا حصہ تھے، تو آپ ان علاقوں میں بھی گئے ہیں، دمشق میں بھی گئے ہیں۔ تو اسفار اگرچہ آپ نے کم کیے ہیں، لیکن چونکہ مصر اس وقت ہب تھا، پوری دنیا سے اس وقت علماء مشائخ مصر آیا کرتے تھے، تو جو کوئی مصر آتا تھا آپ ان سے ضرور کسب فیض کرتے تھے۔ اسی لیے اسفار کم ہونے کے باوجود، رحلات کم ہونے کے باوجود، ٹریولنگ کم ہونے کے باوجود، آپ کے اساتذہ کے اندر ہمیں ہر خطے کے علماء نظر آتے ہیں اور جو نمایاں ہیں۔ امام طحاوی پہلے شافعی تھے، بعد میں آپ حنفی ہو گئے، اور یہ فقہ حنفی کی کتب کا مطالعہ کرنے کی بنا پر آپ نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ آپ کے ماموں کثرت سے مطالعہ کرتے تھے فقہ حنفی کی کتب کا، تو آپ نے بھی ان کا مطالعہ شروع کیا۔ مطالعے کے نتیجے میں آپ کی رائے تبدیل ہوئی۔ پھر جو ہے امام ابو جعفر احمد بن ابی عمران، جن کا پہلے ذکر ہے آپ کے اساتذہ میں سے، ان کی صحبت میں جب جانا شروع ہوئے تو پھر آپ نے مذہب شافعی چھوڑ کر مذہب حنفی کو اختیار کر لیا۔ بعض لوگوں نے امام طحاوی رحمہ اللہ پہ اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات کے حوالے سے امام زاہد کوثری کی کتاب، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، ہماری میز کی زینت ہے، الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی، بہترین کتاب ہے، عمدہ انداز میں تمام اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ عبد المجید محمود کی کتاب ہے ابو جعفر الطحاوی واثر فی الحدیث، وہ بھی شاندار کتاب، ہماری میز کی زینت ہے، اس میں بھی تمام اعتراضات کا عمدہ انداز میں جواب دیا گیا۔ اب آخر میں انتہائی اختصار کے ساتھ امام طحاوی رحمہ اللہ کی چند کتب کا ہم تذکرہ کر دیتے ہیں، سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں، کتابیں آپ نے بہت ساری لکھی ہیں، ہم چند نمایاں کتب کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے احکام القرآن کے نام سے، جس میں آیات احکام کی آپ نے تفسیر بیان کی ہے، وہ آیات قرآن مجید کی کہ جن سے احکام فقہیہ کا، احکام شریعہ کا استنباط کیا جاتا ہے، اخذ کیے جاتے ہیں وہ احکام، اس بارے میں کتاب ہے احکام القرآن۔ یہ کتاب مکمل نہیں چھپ سکی ابھی تک، لیکن اس کی 2 جلدیں چھپی ہوئی ہیں، جتنی چھپی ہوئی ہے عمدہ شاندار ہے، اگر مکمل ہوتی تو خیر کیا ہی بات تھی۔ پھر ہمیں دوسرے نمبر پر حدیث میں آپ کی کتاب نظر آتی ہے شرح معانی الاثار، انتہائی شاندار کتاب ہے یہ کتاب، بر صغیر پاک و ہند کے اکثر مدارس میں داخل درس ہے، نصاب کا حصہ ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے احادیث احکام کو بیان کیا ہے، اور احادیث احکام سے جو جو فقہاء نے، علماء نے احکام اخذ کیے ہیں، ان احکام کو اخذ کیا ہے، ان سب کے دلائل ذکر کیے ہیں، باقاعدہ دلائل ذکر کرتے ہیں سب کے، پھر ان دلائل پہ نظر ڈالتے ہیں، اور آخر میں آپ نظر طحاوی کے نام سے اپنا اس پر اندیا پیش کرتے ہیں، یعنی عقلی دلیل بھی ساتھ دیتے ہیں، احادیث کے ساتھ ساتھ عقلی دلیل کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ بہت شاندار کتاب ہے، علماء نے اس کتاب پہ بہت کام کیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اس کی ایک شرح لکھی ہے بہت شاندار، نخب الافکار کے نام سے، 19 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، مطبوع ہے، عام دستیاب ہے۔ اسی طرح اس کتاب پہ ایک حاشیہ لکھا ہے صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ، صاحب بہار شریعت، بہت شاندار لیکن نامکمل ہے، 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، کشف الاستار کے نام سے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس کتاب کی احادیث کی تخریج کی ہے علامہ عبد القادر قرشی رحمہ اللہ نے، جو الجواہر المدیہ کے مصنف ہیں، انہوں نے الحاوی فی بیان آثار طحاوی کے نام سے ہماری میز کی زینت ہے کہ یہ احادیث جو امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں بیان کی ہیں، یہ اور کن کن کتابوں میں موجود ہیں، انہوں نے اس کی باقاعدہ عمدہ انداز میں تخریج کر دیا۔ پھر ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے شرح مشکل الاثار، اس کتاب کو اختصاراً مشکل الاثار بھی کہا جاتا ہے، شرح مشکل الاثار بھی کہا جاتا ہے، اصل نام ہے بیان مشکل احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و استخراج ما فیہ من الاحکام و نفی التضاد عنہا۔ یہ کتاب بھی شاندار کتاب ہے، کئی جلدوں میں عام دستیاب ہے، مطبوع ہے، اس پہ بھی علماء نے بڑا کام کیا ہے، اس کی باقاعدہ قاضی ابو الولید باجی رحمہ اللہ نے ایک تلخیص بھی کی ہے، اور علماء نے بھی اس کی تلخیصات کی ہیں۔ السنن الماسورہ کے نام سے کتاب آپ کی چھپی ہوئی ہے، جو آپ نے اس میں وہ حدیث جمع کی ہیں جو آپ نے اپنے ماموں امام موزانی سے سنی تھی، اور امام موزانی نے امام شافعی سے سنی تھی۔ اسے سنن الشافعی بھی کہا جاتا ہے، مسند الشافعی بھی کہا جاتا ہے، اور السنن الماسورہ بھی کہا جاتا ہے، اس نام سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب آپ نے لکھی التسویہ بین حدثنا و اخبرنا، یہ رسالے کی صورت میں مختصر، یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے انتہائی شاندار رسالہ آپ نے لکھا ہے، انشاءاللہ اس العقیدۃ الطحاویہ پہ اور آپ کی کتب حدیث پہ ہم
ہم الگ سے ایک سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ بھی باقاعدہ کریں گے۔ اس کے علاوہ فقہ حنفی کے جو متون ہیں، متون مشہور، ان میں سب سے عمدہ متن آپ کا شمار ہوتا ہے ابدا، احسن اور اقدم، سب سے مقدم مختصر و طحاوی کے نام سے عام دستیاب ہے۔ ہماری میز کی زینت ہے، اس کی بھی مختلف علماء نے شروع لکھی ہیں۔ امام ابوبکر جساس رازی رحمہ اللہ نے اس کی ایک شرح لکھی ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ امام اسبجابی الصغیر انہوں نے بھی اس کی ایک شرح لکھی ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ امام سرخسی نے بھی شرح لکھی تھی لیکن وہ تاحال مطبوعہ نہیں۔ اسی طرح امام اسبجابی کبیر کی شرح بھی ہے لیکن وہ تاحال مطبوعہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب میں نظر آتی ہے اختلاف العلماء کے نام سے، اس کتاب کا ایک خلاصہ لکھا ہے، تلخیص لکھی ہے امام جساس رازی رحمہ اللہ نے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح شروط الکبیر کتاب آپ کی، اس کا کچھ حصہ چھپا ہوا ہے، اور مختصر الشروط اس کا خلاصہ جو ہے شروط الصغیر کے نام سے مطبوعہ ہے، عام دستیاب ہے۔ مسند الطحاوی کے نام سے ایک معاصر محقق نے کام کیا 10 جلدوں میں۔ امام طحاوی کی کتابوں میں جہاں جہاں احادیث موجود ہیں ان مرفوع مسند روایات کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے، مسند الطحاوی کے نام سے 10 جلدوں میں یہ دستیاب ہے، عام مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امام قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا تھا جزء فی اوالی حدیث طحاوی، جو اوالی حدیث الامام طحاوی کے نام سے چھپا ہوا ہے، دستیاب ہے۔ اس میں انہوں نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی رباعیات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام طحاوی کے درجات کو بلند فرمائے۔ امام طحاوی کا وصال 321 سنہ ہجریہ میں مصر میں ہوا، کرافہ میں، کرافہ علاقہ ہے، وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ مدار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ اللہ آپ کے مدار پہ رحمت و رضوان کی بارش فرمائے اور ہمیں آپ کی فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔